إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انگنت لا تعداد درود و سلام تو بعد اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے وچوں آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی بنا کے بھیجے ہیں. کار صاحب وہاں صحیح کرو آواز کھینچ دیے. اور بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ پاک نے اپنے اولو العزم بندے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے وچوں اللہ پاک نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں کو دین دا کام لیا. پچھلے جمعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار آپ حضرات دے سامنے رکھیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح حالات نو کنٹرول کیتا. اج دے جمعے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت ایک پہلو بیان کرانگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو خلافت نو سنبھالیا آپ نو مختلف آپ دے سامنے چیزاں آئیاں. کسی نے کیا جی زکوٰۃ نہیں دیواں گے، اور کوئی مرتد ہو گیا. یعنی کہ مدینہ تو رسول نو خطرہ لاحق ہو گیا. ایک خطرہ مدینے تو باہر سی، ایک خطرہ مدینہ طیبہ دے اندر سی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دسیا کہ دفاع نو ممکن کس طرح بنایا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے دے تمام لوگاں یہ حکم صادر فرمایا کہ کوئی بندہ وہ نماز غیر حاضر نہ ہوئے. یعنی آپ نے حکم جاری فرما دیتا کوئی بندہ وہ نماز تو غیر حاضر نہ ہوئے. یعنی وہ ہر بندہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے گا. یہ کیوں کیا؟ اس وجہ تو کیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر مختلف قسم دیاں چم گوئیاں شروع ہو گئیاں سن. آپ نے آرڈر جاری فرمایا تاکہ میں او کرداراں نو ویکھاں، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا او میری اکھاں دے سامنے آؤں تے پتہ لگے گا. نمبر ایک یہ کیتا. نمبر دو، تو ایتھے بٹھا کے ان گلاں کیتی جائیں، انہاں نو سائڈ تے کر یا کار چھاڑیا. تینوں اللہ دے بندہ نگران بنایا تے تو انہاں نال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا یہ حکم جاری کیتا تے اندے تے عمل کرایا. دوسرا
یعنی دفاع کی دوسری صورت آپ نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد چوکیاں بنا دیتی ہیں، اوتھے گارڈ کھڑے کر دیتے، یہ کیوں کیتیاں کہ جڑا باہر دا فتنہ ہے کوئی فتنہ پرور اندر داخل نہ ہوئے، اندے تے کامیابی حاصل ہو۔ نمبر 3 آپ نے کیا، میں ہر صورت زکوٰۃ وصول کراں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے اے خلیفۃ الرسول، تسی زبردستی نہ کرو، آپ نے کی فرمایا، میں انہاں دے خلاف لڑاں گا، جہاد کراں گا جڑے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، میں وہ بھی وصول کروں گا۔ حضرت عمر کہندے نے اے خلیفۃ الرسول، جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تسی کس طرح جہاد کر سکتے جے؟ آپ نے فرمایا فمن قال لا الہ الا اللہ، نبی پاک دا فرمان پیش کیتا کہ جڑے بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا انہیں میرے کولوں اپنا مال بھی بچا لیا، اپنی جان بھی بچا لی، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ان دا حساب اللہ تے وے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف حوالے دے کے آپ نے پکا ارادہ فرما لیا، مصمم ارادہ کر لیا کہ جڑا بندہ زکوٰۃ دا من کرے او ایمان دار نہیں، اسلام دار نہیں، کافر ہے، تے کافراں دے خلاف جہاد دا اعلان فرض ہے۔ حضرت صدیق اکبر دی عمر 61 سال ہے اس وقت، اور پھر آپ نے جڑے مرتد ہو رہے سن آپ نے مختلف صحابہ نو بھیجیا، جندے وچ اکابر صحابہ سن، میں سارے دے نام تے نہیں لے سکتا، بڑی لمبی لسٹ ہے، اندے چ سرفرست عمر بن عاص سن، حضرت اکرمہ بن ابی جہل سن، اور حضرت عمر بن عاص سن، حضرت خالد بن ولید سن، وغیرہ وغیرہ۔ اے مرتدین دے خلاف جہاد واسطے نہ بھیج دیتا، اور مرتد کہندے کس نے، مرتد آندے کنوں نے، مرتد دی تعریف کیے، مرتد انہوں کہندے نے او نیت دے نال کفر کرے، یا قول دے ذریعے کرے، یا فعل دے ذریعے کرے، یا عملاً کرے، یا اسلام دا انکار مذاق دے انداز نہ کرے، او بندہ کافر ہے۔ مثلاً ایک بندہ داڑھی دا مذاق کردا ہے، مختلف قسم دے مذاق ہے، او بندہ کافر ہے۔
ایک بندہ نہیں رکھتا وہ الگ گل ہے، انہوں تسی کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے جے کبیرہ گناہ دا مرتکب بندہ ہے۔ اگر وہ ایک داڑھی رکھتا بھی نہیں، ایک داڑھی والا نو مذاق کرتا ہے، اشارہ تن کرے یا کنایا تن کرے، قولن کرے یا فعلن کرے یا عملن کرے، وہ بندہ کافر ہے، اندے اتے کوئی دوسرے رائے نہیں۔ اور مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اندے اتے گل بھی کو نہیں کرتا، انہوں نماز دا کیے یا ڈنڈی مار جاندہ ہے، چپ کر جاندہ ہے، یا کہندہ میں آ رہا ہوں جی، اے بندہ کفر دا مرتکب نہیں ہوتا، اے گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اگر اے بندہ انکار کر دے اے بندہ کافر ہے، اندے کفر تے شک ہی کو نہیں۔ اور دلائل اور بھی زیادہ ہے لیکن چونکہ وقت نہیں میرے کو، اندے تے بس گل ختم کرنا، انہوں مرتد کہندے ہیں۔ تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے انہوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا ہے، میں وصول کراں گا، اور پھر وصول کیتی۔ پھر لوگوں نے پتہ لگ گیا کہ مدینوں حضرت ابو بکر نے ایک صحابہ دا جمع غفیر بھیج دیتا ہے، انہوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے معاف فرما دیتا، زکوٰۃ وصول کی تھی، تے جنہ نے انکار کیتا صحابہ انہوں دے خلاف لڑے ہوئے۔ آج تھے مسلمان بھی میں کہیں بیکھے نے زکوٰۃ دے منکر نے، ایک نام دینا الگ بات ہے، انکار کرنا الگ بات ہے۔ انکار کرنے والا تے پکا کافر ہے، اگر وہ انکار نہیں کرتا بہت بڑا مجرم ہے۔ اس وجہ تو بھائی جان اور زکوٰۃ دی گل آئی وہ بھی میں ضمناً کر دیاں، جڑے بندے کو 52.5 تولے چاندی دے برابر رقم ہوئے، وہ چاندی دا حساب لا لو کی پاوے، اگر ان دیتے سال ہو گیا وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زیور تے 7.5 تولے زیور اصل، یعنی اصل تولو تلواؤ، اور بعض بندے نا بعض عورتاں زکوٰۃ تو بچن واسطے نا وہ ماسے کچھ کٹ کروا دیں، وہ بھی بندے نہیں صحیح۔ جدو 7.5 تولے نصاب نو نہیں پہنچ اندے وچ تھوڑا جا کٹا لو تو پھر نہیں پہنچے دا، لیکن اے عورت تے بندہ بھی مجرم ہے اللہ دیا، کیونکہ انہاں دی نیت فطور آ گیا۔ اس وجہ تو بھائی جان زکوٰۃ تے نماز فرض ہے، اندے تو بغیر چھٹکارا نہیں۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، مالک کائنات فرما دینے، یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اگر تسی کافران دی اطاعت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، توانو ایڑیاں تو لٹا دیں گے۔ کی مطلب؟
تانوں ایمان تو پھیر دیں گے کہ تسی اس وقت خسارے بچوں ہو جاؤ گے، گھاٹا پانے والوں میں سو جاؤ گے، یعنی تم گھاٹے کا سودا کر لو گے۔ اللہ پاک نے ایمان والے نے مخاطب ہو کے کیا ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اپنی دولت نو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں تے، تسی میرے نام بہتر سمجھ دے جے آئی ایم ایف والے یہ کی کرتے ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں۔ ہن جنوری دے مہینے انہوں نے نا 11 جنوری نو یا 14 نو انہوں نے قسط دینی ہے، اور قسط کی خاطر ہمارا ایمان جو ہے وہ ہماری معیشت اور ہمارا ایمان ہم سے چھین لے۔ اور اللہ پاک نے کیا یا ایمان والو، اگر تسی کافران دی اطاعت کرو گے یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ لٹا دیں گے، یعنی ایمان سے آپ کو کہیں گے پھر جاؤ۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ فرماندے نے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن چہرے سیاہ ہوں گے تو اللہ پاک فرمان گے تسی ایمان تو پھر گے، فذوقوا العذاب عذاب، پس تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، تم کفر کرتے تھے۔ آج ہماری حالت ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دے کچھ لوگ انہوں نے حوض کوثر تے لے آیا جائے گا اور انہوں نے دائیں طرف سے موڑ دیا جائے گا۔ جب حوض کوثر پہ لایا جائے گا ان کو کدھر؟ دائیں طرف سے موڑ دیا جائے گا، یعنی یہ میرا دایاں ہے، تو نبی پاک فرماتے دائیں طرف موڑ دیا جائے گا۔ سرکار فرمان گے فَأَقُولُ أَصْحَابِي، نبی پاک فرمان گے اے میرے ساتھی نے، یعنی میری امت دے لوگ نے، فرشتے کہیں گے فَيُقَالُ، آپ نو کیا جائے گا لا تدری، اے محبوب جی تسی نہیں جان دے جے، لا تدری، میں ایک سوال کرنا، کسے مفتی کل چلے جاؤ، کسے عالم کل چلے جاؤ، دیوبندیاں کل، بریلویاں کل، اہل حدیث کل، انہوں کو جو لا دا معنی کیے تو تدری دا معنی کیے، بس اگے تشریح نہ جاؤ۔ اگر کوئی مفتی کے لا دا معنی نہیں ہے، تدری میں نہ جاندہ آپ نہیں جانتے، تو پھر کیا جے عقیدہ سچا ہے، پھر کیا جے نبی پاک دا فرمان سچا ہے، تے اون پڑھو گے نہ میں کدی ماری نہ میں جان۔ اے بخاری دی روایت پڑھن لیا، فرشتہ کہیں گے لا تدری، تسی نہیں جان دے جے، ما احدثو بعدکا، تواڈے تو بعد انہوں نے کی کیتا، ماں دا بھی مانا پوچھ رہا جے، احدثو دا بھی مانا پوچھ رہا جے، بعدکا دا بھی مانا پوچھ رہا جے۔ نبی پاک پھر کہیں گے فَأَقُولُ،
کما قال العبد الصالح، نبی پاک پھر کہیں گے کہ نیک بندہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کہیں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اور جنہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام رہ دنیا تے انتر رقیبہ تسی نگہبان سو، یعنی اللہ پاک نو کہیں گے تسی نگہبان سو، تو نبی پاک نے فرمان دے عبد الصالح نیک بندہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو حوض کوثر تو ہٹا دے کنہاں نو بدعتیاں جڑے دین وچ پتھراں لاندے کوئی عرض نہیں، یہ کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، اور تو حرج نو لے جا جتھے چاہنا لے جا، اللہ تے اندے رسول نے مہر لگا دیتی حرج ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اپنی منطق تے فلسفہ کول رکھ۔ تو سی آپ ہی یہ فیصلہ کر لینا، اے مجلس عامہ خاصا دی آجڑے آئے جے، تو سی آپ ہی یہ فیصلہ کر لینا، اے مجلس عامہ خاصا دی جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلامان دے جو تمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ نبی پاک حوض کوثر تے انہوں اٹھا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا سیرت ابو بکر نو پڑھ دیا سا، میں حضرت ابو بکر دی سیرت دا ایک انوکھی گل دسن لگا۔ آپ صحابہ میں سے بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، استقامت بھی تھی، صبر بھی تھا، کردار بھی تھا، ہمت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، دلیری بھی تھی، کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ میرے اصحاب رسول میں سب سے بڑا اگر کوئی جرأت والا دیکھا ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھا، دلیر دیکھا ہے تو صدیق کو دیکھا ہے، فقیر دیکھا تو صدیق کو دیکھا ہے۔ میں ایک گل تانوں دساں، تسی تانوں ٹھنڈ پہ جائے دی، اے تانوں ممکن ہے کسی خطیب کو نہ پتہ لگ گیا ہوئے۔ آج میں تانوں اپنے انداز گل کرن لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے کہ انہاں دا اپنا بیان ہے، یہ نکتہ کسے ممکن ہے کسے نے دسیا ہوئے، لیکن میں جو کر خطیبہ نو پڑھیا جنی میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کا ایک خطیب نو نکتہ بیان کر جانے دے گا جو فقیر کو نکتہ سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر کس طرح بنے؟ آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیتا، آپ نے کبھی پشپائی اختیار نہیں کیتی، بلکہ جنگ حنین چ نبی پاک
جدو اپنے خچر نو اگے بڑھا رہے سن اور نبی کائنات فرما رہے تھے ان النبی لا کذب، ان النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی باپ کو ہضم کر کے اپنی نسبت دادا کی طرف جوڑ دی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر کسی موقع پر کوئی بندہ اپنے باپ کا نام حذف کر کے اپنے دادا کی طرف نسبت لگاتا، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ دادا اصل ہے، دادا اساس ہے، دادا جڑ ہے، جس طرح نبی کائنات نے فرمایا تھا۔ اور ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر۔ یعنی صحابہ نے پسپائی اختیار کر دی۔ مجھے ایک حضرت صدیق اکبر کا دشمن کہتا ہے جی ابو بکر فلاں موقع پر بھاگا تھا۔ میں نے کہا تو اپنی نسل کا ہے، اگر تو حلالی بیٹا ہے کسی کا تو ثابت کر دے، میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا، ثابت کر۔ کوئی مائی کا لال یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق نے میدان چھوڑا۔ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، میں منبر چھوڑ دوں گا، میں یہ اسامہ بن زید گفٹ کر دوں گا اس مسئلے کو۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن، اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کو دلیل دے سکتا ہوں؟ اس سے بڑھ کر دلیل ہے ہی نہیں۔ ثابت کرے کہ کسی موقع پر میرے صدیق نے حضرت کا ساتھ چھوڑا۔ ایسے نہیں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا اللہ میں نے ہر بندے کے احسانات کے بدلے دنیا میں دے دیے ہیں، جس نے بھی مجھ پر احسان کیے میں بدلہ دے دیا۔ اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ انسان ابو بکر ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں میں محمد رسول اللہ نہیں دے سکتا، اللہ اپنی طرف سے قیامت کے دن دے گا۔ وہ کیسے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کمال کرتی ہے۔ کیسے؟ میری سند بھی ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ آگے چلتے چلتے حضرت رسول اللہ تک پہنچتی ہے، یعنی جیسے ہم نے پڑھا آگے تو نبی کائنات فرمائیں گے، اللہ اپنے محبوب کو کہیں گے محبوب ہم نے آپ کو دے دیا، آپ نے وصول کر دیا، اب ہم آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ سن لے، ایمان تازہ کر کے چلے جائیں، لکھ لے اس فقیر کی بات کو، کبھی یاد کیا کرو گے۔ میرے شہید قائد کہا کرتے تھے، میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے کہ کبھی یاد کیا کرو کہ اس وقت ہم نہیں ہوں گے، تم اپنے بچوں کو ہماری داستانیں سنایا کرو گا، ہم نہیں ہوں گے۔ آج ہم یتیم ہیں، اب ہم یتیم ہو چکے، ابھی تک یتیم ہیں۔ مجھے مرشد مخدوم جیسا لیڈر نہیں ملا، مجھے 3 سال ہو گئے میں نہیں گیا اجلاس میں، میرا دل نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کیا کرنا جا کر، اور تم نے کیا کیا ہے؟ تو تم نے حضرت شہید اسلام کے خون کو بیچا ہے، تو تم نے ان کے خون کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو خیر نبی کائنات فرمائیں گے اللہ مجھے یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے مقام محمود پہ آتی محمدان الوسیلتا والفضیلتا، دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ
جگہ کا نام ہے، وسیلہ فضیلہ جگہ کا نام ہے، اور مقام محمود پہ نبی پاک کو جب اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے اللہ میری خواہش یہ ہے میرے ساتھ صدیق کو بٹھا دیا جائے۔ اللہ پاک فرشتوں کے جرمٹ میں صدیق کو لائیں گے، اور صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے، لایا جائے گا، حضرت رسول اللہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ جسے دیکھیں وہی شیر اسلام نظر آتا ہے، لیکن صدیق صدیق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ غار ثور چلا تو اللہ نے مینوں ہمت دیتی سی، بیٹا ہارون میرے نال سے چھوٹا سی تو 11 کو سال دا 10 سال دا بلکہ اس تو بھی کم، تے اسی چڑھے پھر اجوانو چڑھیا کرو، غار ثور سے کوئی میرا 1.5 گھنٹہ لگ گیا سی۔ ایک مینوں کہندے یہ کہڑی سنت ہے، میں کہ آل کام جڑا سنت میں کہ میں کو سنت سمجھ کے چڑھا، اوے اللہ دے بندیاں میں تے ایک ہور انداز نال گیا، پھر میں اتنے جڑا منظر ویکھیا، میں بیٹھا، بیٹا بھی بیٹھا میرے نال، اسی اتنے لکھیا شان صحابہ زندہ باد، شان صدیق زندہ باد۔ اے اس جواب کے بیٹن میں کہہ لکھ ایک بے ایمان کو سرگو دیتا چونے حضرت ابو بکر صدیق تے بھونکیا سی، اور میں تے صداقت کے جھنڈے وہاں بھی ہم نے بلند کر دیے، اور یقین جانو دل کردہ سی بیٹھے ہی رہیے۔ تو میں داسے رہا سا، حضرت ابو بکر کہندے نے جدو میں او غار چ 3 دن تے 3 راتاں ٹھہریا، جڑا اوٹھا مینوں ڈر لگیا ہے، اس تو بعد میرا ڈر ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ڈر کیندا سی، اس وجہ تو نہیں ڈرے کہ ابو بکر نے اپنی جان دی وجہ تو ڈرے نا، کہ محبوب نہ آلے، محبوب نو نقصان ہو گیا، تو پھر بھونکن والے نے بھونکنا جی کہ ابو بکر نے خود نقصان پہنچایا ہے۔ تو میرے آقا نے صدیق دے چہرے دی طرف دیکھا غار چ، اور ساریاں سراغاں بند کر دیتیاں، اللہ اللہ اللہ، ایک سوراخ باقی سی، اوتھے میرے صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی، ہن منظر کشی کرن لگیا، مصطفیٰ دی گود صدیق دا سارا، مصطفیٰ علیہ السلام یعنی صدیق دی گود مصطفیٰ دا سارے، تے آقا تھکے سی، تے میرے آقا نو نیند آ گئی، او موزی نہ موزی، کالا ناگ موزی، انہیں ڈنگ مارے ایڑی تے میرے صدیق نے مصطفیٰ نو نہیں بیدار کیتا، تے ہن تسی دسو آج سانو کنڈا چوب جے نا تو کنی تکلیف ہوندی، کہ وہ موزی نے ڈنگ مارے، انہا صبر کیتا، آنسو مصطفیٰ دے مکھڑے تے ڈر پہ، آقا نے انجھ دیکھیا، وہ میں صدیق خیر ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہ ایڈی تے کوئی معاملہ ہویا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لا مبارک نکالا، صدیق ایڑی پہ لگا دیا، شفا مل گئی۔ تو حضرت ابو بکر کہندے نے میں پریشان سا نبی پاک دی وجہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آیت نازل ہوئی، مالک کائنات فرماندے نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الکافرین۔ پھر پڑھو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جدوں وہ اپنے ساتھی نو کہہ رہے سے، وہ ساتھی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نو کہہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان سے پوچھیں اذ کیا ہے، یقول کیا ہے، لصاحبہ کیا ہے، ہاں کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ان سے لفظی ترجمہ پوچھے، ان سے پوچھے اذ کیا، وہ ان سے پوچھ رہے، ہم سے نہ پوچھے، دیوبندی عالم سے نہ پوچھے، بریلوی سے نہ پوچھے، اہل حدیث سے نہ پوچھے، اہل سنت کے کسی مکاتب فکر کے عالم سے نہ پوچھے، ان سے پوچھ رہے کہ ہمیں یہ بتائے مقبول دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اس سے پوچھے اذ کیا ہے، یقول کیا ہے، لصاحبہ ہی کا مرجع کیا ہے، ہاں کی ضمیر لوٹتی کدھر ہے، لا کیا ہے، تحزن کیا ہے، ان اللہ معنا کیا ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، یہ کیا ہے؟ ترجمے میں نہ جائے، ان کو کہے کہ مقبول دہلوی نے کیا لکھا ہے۔ وہ دور گئے، بحثوں کے دور گئے، مناظروں کے دور گئے، ان سے پوچھے، اگر یہ کہے کہ یہ اس کو یہ کہے اذ کیا ہے، کہے کہ جب، یقول کیا ہے، وہ کہے کہ کیا رہے، لصاحبی، صاحب کو کہتے ساتھی، ہاں کے مرجع کہاں لوٹتا ہے، ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ بھائی جان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد نا مجھے کبھی کسی سے ڈر نہیں آتا، یہ وہ امتحان تھا، اس امتحان میں حضرت صدیق اکبر کامیاب ہو گیا۔ یہ جس کا بھی آپ بھائی بند کر دیں، چونکہ یہ بھائی جان بند کر دیں اس کو، جزاک اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے وہ عظیم ثبوت تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرتدین کے خلاف، میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، جب مرتدین کے خلاف چلتے چلتے آپ نے مرتدین کے خلاف جو کمانڈر تھے ان کو خطوط لکھے، ان کو ہدایات جاری کی، اور اللہ پاک کا قرآن حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت کیا، تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون،
کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی ذات ہی رہنی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان اکابرین کو یہ بھی خط لکھتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، آپ کے رب کو بقا ہے، آپ کا رب ہی اس کو ہی بقا ہے، زندہ رب العالمین ہے تو رہے گا۔ اور اللہ پاک کا قرآن اس بات پہ عکاسی کر رہا ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ فرمائیں گے کہ امام بخاری کتاب و توحید میں اس حدیث کو لے کر آئے، اللہ پاک کہیں گے کہاں جبار کہاں سرکش، اور جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پاک خود ہی کہیں گے میں ہی جبار ہوں، میں ہی قہار ہوں، این الجبارون این القہارون۔ آج وہ بھی اس طے میں چلے گئے جو کہا کرتے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا غرور تکبر نہ کر، وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسا شوٹ کروں گا، ایسا ٹارگٹ کروں گا تو یاد رکھیں گا۔ مالک کائنات نے فرمایا تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ پھر اس کے جنازے میں پتہ کتنے لوگ 16 یا 17 لیکن لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ سمجھ گئے میری بات، میرے اشارے کو سمجھ گئے۔ ہم کہتے تھے باز آ جا، کہتا تھا نہیں، سینکڑوں تمغے میں نے سجائے ہیں، تجھے ایسا ٹارگٹ کروں گا یاد رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں او بدبخت، ان رب اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک زبردست انتقام لینے والے۔ تو اللہ پاک کہیں گے آئین الجبار آئین القہار۔ اور میں جو نتیجہ اخذ کیا نا مساجد مدارس کا، ان کی آپ خدمت کیا کریں، مساجد و مدارس سے حسد نہ کیا کریں۔ وہ حسد کرتا تھا، اس نے بلدوز کیا لال مسجد کو، مسجد جامع افسا کو۔ آج بھی لال مسجد میں اور مدرسہ افسا سے قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آج بھی اس منبر پہ وہی خطیب جلگار کیے ہوئے ہیں، وہی خطیب حق کی بات کر رہے ہیں، وہ طے میں چلا رہے۔ اس لیے اللہ پاک کہیں گے کہاں جبار، پھر اللہ پاک کہیں گے میں ہی اب اللہ الواحد القہار، آج میری ہی بادشاہی، میں قہار بھی ہوں جبار ہوں۔ تو خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس رات کے بعد مجھے پھر کسی میدان میں ڈر نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو سیرت ابو بکر صدیق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔